فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب التمۃ الثاقبہ جلد اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 33۔ ہم جس ٹاپک کو مل کر پڑھ رہے ہیں لاسٹ نشست میں اس کے پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا، اس کا نام ہے جہاد حیدری، اور یہاں پر ہم نے دو جنگوں کے بارے میں، پہلی جنگ کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اور اب ہم دوسری جنگ کو پڑھنے جا رہے ہیں، جنگ احد۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہم پہنچ جائیں گے 407 پر۔ آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ لکھا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جنگ احد۔ لکھا ہے کہ سن جنگ 3 ہجری 5 شوال، سبب جنگ انتقام بدر، اور لکھا ہے رئیس مشرکین کون کون ہیں؟ ابو سفیان، معاونین جنگ ہند، اور پھر جدت المومنین مادر معاویہ۔ پھر لکھا ہے روز آمد مشرکین، کون سا روز تھا؟ خمیس۔ یوم آغاز جنگ سنیچر۔ تعداد مشرکین 3100، اور ساتھ میں لکھا ہے 3000 سوار اور 2000 پیادہ۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، 3000 سوار ہے تعداد مشرکین کی اور 2000 پیادہ ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ تعداد مسلمین 700۔ پھر علم بردار مشرکین معاویہ، علم بردار مسلمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور سن حضرت علی علیہ السلام 28 برس، یہ لکھا ہے۔ آگے لکھا ہے، ہیڈنگ آ گئی ہے واقعہ جنگ۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے 1 2 3 4 5 5 یا 6 جو دیے گئے ہیں نام میں الگ الگ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے شرح ابن ابی الحدید، دوسرے نمبر پہ بہار، تیسرے نمبر پہ ارشاد شیخ مفید، اور چوتھے نمبر پہ خرائج، جبکہ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے اعلام الورا، اور چھٹے نمبر پہ مغازی، میم غین الف زے چھوٹی ہے، مغازی و عقدی کی روایات کے مطابق زید ابن وہب، عبداللہ ابن مسعود، امام صادق علیہ السلام، علی ابن ابراہیم، ربان ابن عثمان، واقدی ابن عباس، اور حجاج ابن علات عین لام الف توئے سلمی کا بیان کردہ واقعہ، جب کفار اور مسلمانوں کی صفین بالمقابل آراستہ ہو دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو۔ جب کفار اور مسلمانوں کی صفیں بالمقابل آراستہ ہو گئیں، کفار کا علمدار طلحہ ابن ابو طلحہ اور لشکر اسلام کا پرچمدار حضرت علی علیہ السلام تھے۔ کوہ احد کے درے پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کو 50 سپاہی دے کر فرمایا کہ اگر ایک مسلمان بھی نہ بچے تم اس درے کو مت چھوڑنا جب تک میری طرف سے درہ چھوڑنے کی اجازت نہ ملے، اس وقت تک کچھ بھی ہو جائے درے سے نہ ہلنا۔ علی علیہ السلام آگے بڑھے اور طلحہ ابن ابو طلحہ سے نام پوچھا، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ پھر طلحہ نے حضرت علی علیہ السلام سے نام پوچھا، علی علیہ السلام نے اسے اپنا تعارف کرا دیا، اور دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ طلحہ نے پہلا وار کیا جسے علی علیہ السلام نے خالی دے کر اس کے سر پر وار کیا، اس کے سر سے اگلا حصہ کٹ گیا اور آنکھیں بھی سر سے جدا ہو گئیں۔ وہ گھوڑے سے زمین پر گر گیا، اس کے ہاتھ سے علم بھی چھوٹ گیا۔
طلحہ کے بھائی مصعب میم صاد عین بے مصعب ابن ابو طلحہ نے علم کو اٹھایا، جو ہی وہ سیدھا ہوا عاصم ابن ثابت نے اسے تیر مارا، وہ فنار ہو گیا۔ پھر عثمان ابن ابو طلحہ نے علم اٹھا لیا، اسے بھی عاصم نے تیر مار کر زمین پر گرا دیا، اور پھر ان کا غلام ثواب آگے بڑھا۔ سواد سے ہے سواد واو الف بے، ہم پیج 408 پر آ گئے ہیں۔ ثواب آگے بڑھا، یہ غضب کا بہادر تھا، اسے علم برداری کرتے دیکھ کر علی علیہ السلام آگے بڑھے۔ آپ نے پہلا وار کر کے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا، اس نے علم بائیں ہاتھ میں لیا۔ آپ نے بائیں ہاتھ پر وار کر کے اسے کاٹا، اس نے دونوں بازوؤں میں علم کو تھاما، اور آپ نے تیسری ضرب سر پر لگائی اور وہ فنار ہو گیا۔ جب مسلسل 9 علم بردار علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے تو کفار قریش کے حوصلے جواب دے گئے اور انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ مسلمان آگے بڑھنے لگے۔ مادر معاویہ ہند نے ایک ہاتھ میں سرما دانی اور دوسرے ہاتھ میں میل لے کر میم یہ لام لکھا ہوا ہے، میل ہے یا میل ہے، لے کر ہٹتے ہوئے کفار کو کہنا شروع کر دیا کہ لو سرما لگا کر عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ جانا۔ کفار اس قدر پیچھے ہٹے کہ ان کے کیمپ خالی ہو گئے۔ مسلمانوں نے مارنا شروع کر دیا اور کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب کفار بھاگ کھڑے ہوئے، مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ درے پر متعین 50 افراد نے عبداللہ ابن جبیر سے کہا کہ اب جنگ ہم جیت چکے ہیں، کفار بھاگ رہے ہیں، مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور ہم غنیمت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مال غنیمت عدالت سے تقسیم فرماتے ہیں، اگر ہم تکلف کیے بغیر اپنا حصہ ہمیں مل جائے تو ہمیں کیا نقصان ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ آپ کی بات درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پورا حصہ دیں گے، لیکن جو لطف اپنے ہاتھ کی لوٹ سے ہوتا ہے وہ صرف حصہ لے لینے میں کہاں ہوتا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ میں ہمیں فتح ہو یا شکست، دونوں صورتوں میں تم در پر رہو گے، اور جب تک میرا حکم نہ آئے اس وقت تک درے کو نہ چھوڑو گے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ یہ تو ایک تاکیدی حکم تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا معلوم تھا کہ ہم اتنی جلدی جنگ فتح کر لیں گے؟ اب وہ مصروف ہیں، ممکن ہے انہیں خیال نہ رہا ہو، لہٰذا ہمارا یہاں کھڑے رہنا اب سود مند نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک میں خود اس جگہ سے ہٹوں گا اور نہ تم میں سے کسی کو بخوشی اجازت دوں گا۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی جانا چاہے تو میں جبراً نہ کسی کو روک سکتا ہوں اور نہ روکوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ دوسری طرف سے کفار قریش کی جانب سے اسی درے کی نگرانی پر خالد ابن ولید مامور تھا، جو شاید اسی انتظار میں گھات لگائے کھڑا تھا کہ کب یہ درہ خالی ہوتا ہے۔ ممکن ہے صحابہ میں سے کچھ لوگ اندرونی طور پر کفار مکہ سے ملے ہوئے بھی ہوں، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب پھر کفار جنگ ہار رہے ہیں تو انہی افراد نے اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر لیا ہو کہ ہمیں اب مال غنیمت پر توجہ دینا چاہیے، کیونکہ حفاظت کی اب ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ ہم صفحہ نمبر 409 پر آ گئے ہیں۔ جو ہی خالد نے درے کو خالی دیکھا، درے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے حملے کو دیکھ کر مادر معاویہ ہند نے کفار کا گرا ہوا علم اٹھا کر بآواز بلند کہا کہ کہاں بھاگتے ہو؟ ابھی تک تو ایک علم بردار موجود ہے۔ جب بھاگتے ہوئے کفار نے پلٹ کر دیکھا تو ایک طرف انہیں اپنا علم لہراتا نظر آیا اور دوسری طرف خالد کے اچانک حملے سے مسلمانوں کو کٹتے دیکھا۔ بھاگتے ہوئے کفار واپس پلٹ آئے اور مسلمانوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ہند نے جبیر ابن مطعم کے وحشی غلام کو مالی لالچ دے کر کہہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حمزہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام میں سے جس کو بھی قتل کرے گا، اتنی دولت کے علاوہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی۔ اسی وحشی نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے میں اپنے اندر اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں پاتا۔ جہاں تک علی علیہ السلام کا تعلق ہے میں نے اسے جنگ کرتے دیکھا ہے، ان کی نگاہ سے کوئی دشمن چھپ نہیں سکتا۔ رہا حمزہ تو اس کے لیے میں کوشش کروں گا، بشرطے کہ تو مجھ سے کیے جانے والے ہر وعدے کی ضمانت دے۔
جدت المومنین ہند نے وحشی کو اس کی خواہش کے مطابق ایفائے عہد پر مطمئن کیا تھا۔ بقول وحشی، میں نے حمزہ کو دیکھا کہ ہر ایک سے بے نیاز کفار قریش سے کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور بری طرح کاٹ رہا تھا۔ میں صرف حمزہ کے تعاقب میں رہا۔ ایک مقام پر جب میرے نیزے کی زد میں آیا تو میں نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور لہرا کر نیزہ جناب حمزہ کی طرف پھینکا۔ نیزہ اس کے شکم میں پیوست ہو گیا اور سنبھل نہ سکے وہ، اور ابھی گرے ہی تھے کہ میں سر پر پہنچ گیا اور پھر نیزہ شکم سے نکال کر گلے میں پیوست کر دیا۔ ہند کو جا کر اطلاع دی کہ حمزہ کو میں شہید کرایا ہوں۔ ہند اسی جگہ فرط مسرت سے جھوم کر رہ گئی اور بھرے میدان میں مجھے گلے لگا لیا۔ پھر مجھے کہا کہ چل مجھے اس کی لاش دکھا۔ میں اسے جناب حمزہ کی لاش پر لایا۔ ہند نے جناب حمزہ کے تمام اعضاء کاٹے، انہیں ایک دھاگے میں پرو کر گلے میں پہن لیا اور پھر جگر نکال کر منہ میں چبانے کو ڈالا، لیکن اللہ نے اسے پتھر بنا دیا۔ خالد جوں ہی درے سے حملہ آور ہوا، دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو، کہ خالد جوں ہی درے سے حملہ آور ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ کھڑے فتح شدہ جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ خالد نے اپنے سپاہیوں کو آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھ رہے ہو جو چند صحابہ کے گھیرے میں کھڑے ہیں، بس وہی ہمارا نشانہ ہے۔ یہ اشارہ ملتے ہی ان لوگوں نے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ہم آ گئے پیج 410 پر۔ تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ جب مسلمانوں نے یہ ناگہانی حملہ دیکھا تو قدم نہ ٹکا سکے، کوہ احد کی راہ لی، دوڑ دوڑ کر چڑھنے لگے اور چڑھ چڑھ کر دوڑنے لگے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک پیارے کا نام لے کر پکارنے لگے، لیکن کسی نے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ اس وقت حاطف غیبی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کر کے انہیں فرمایا کہ اور کسی کو کیا بلاتے ہو؟ علی مظہر العجائب کو پکارو، اسی کو اپنے ہر درد و غم میں معاون پاؤ گے۔ یوں کہو، اے علی علیہ السلام، اے علی علیہ السلام، اے علی علیہ السلام، ہر درد و غم تیری ہی ولایت کی وجہ سے دور ہوتا ہے۔ یہ آواز غیب سے سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، اس طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اور علی علیہ السلام آپ کی طرف آئے تو سعید ابن طلحہ حملہ آور ہو رہا تھا، آپ نے اسے قتل کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، یہ کفار اسی طرف آ رہے ہیں، آپ اس طرف بڑھے تو کلدہ، کاف لام دال ہے، کلدہ ابن ابی طلحہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، آپ نے اسے تہہ تیغ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا یا علی علیہ السلام، وہ دیکھو اب کفار اسی طرف سے بڑھ رہے ہیں، آپ اس طرف متوجہ ہوئے۔ عبداللہ ابن حمید اپنے قبیلے کو لے کر حملہ آور ہو رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عبداللہ کو قتل کیا تو اس کے قبیلے والے عبداللہ کا لاشا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا یا علی علیہ السلام، اب پھر مشرک شمال سے آ رہے ہیں۔ علی علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے تو ابوالحکم ابن اخسن بنی ثقیف سے ثقیف کو لے کر حملہ کرنے آ رہا تھا۔ آپ نے اسے واصل جہنم کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی یا علی علیہ السلام، اب جنوب کی طرف سے آ رہے ہیں۔ آپ نے جنوب کی طرف دیکھا تو حذیفہ ابن مغیرہ اپنے قبیلے کے ساتھ تیر اندازی کر رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام حذیفہ پر گئے، اسے قتل کیا۔ ابھی اس کے قبیلے کے افراد سے جنگ جاری ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر سے آواز آئی کہ یا علی علیہ السلام، اب مغرب کی طرف سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ علی علیہ السلام نے دیکھا تو ارتاد ابن شرجیل بڑھا آ رہا تھا، آپ نے اسے فنار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی علیہ السلام، اب مشرق کی طرف سے حملہ آور آ رہے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 411 پر، لکھا ہے علی علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا ہشام ابن امیہ دندناتا ہوا آ رہا تھا، آپ نے اسے واصل جہنم کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، دائیں طرف خیال رکھو، اس طرف سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بنی جمع جیم میم عین عمرو ابن عبداللہ کی سرکردگی میں آگے بڑھ رہے تھے، آپ نے عمرو کو قتل کیا، باقی قبیلہ بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا یا علی علیہ السلام، ذرا عقب میں
عقب پر توجہ دو، اب یہ پیچھے سے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو قبیلہ بنی عامر، عین الف میم رے، قبیلہ بنی عامر بشیر ابن مالک کے ساتھ شمشیر بکف آ رہے تھے۔ آپ نے بشر کو اپنے انجام کو پہنچایا۔ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں اور تیروں کی کثرت کی وجہ سے غش کھا گئے۔ قریب ہی ایک گڑھا تھا، آپ اس میں جا لیٹے۔ علی علیہ السلام نے جب دائیں بائیں دیکھا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے تو دل میں خیال کیا کہ بھاگنے والے تو وہ ہرگز نہیں تھے اور نہ ہی انہیں کسی نے قتل کیا ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھا لیا ہو۔ آپ نے اپنی تلوار کا نیام توڑ کر پھینک دیا اور کفار پر حملہ آور ہو گئے۔ یہی فرماتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان دوبارہ جہاں سے ہمارے درمیان نہیں رہا تو میں کس لیے زندہ رہوں۔ ادھر بھاگنے والوں نے مدینہ جا کر دم لیا اور لوگوں کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شہید ہو گئے ہیں۔ اب تو اہل مدینے کا تانتا بند گیا، مدینے والوں کا، اور بچے بوڑھے مستورات تمام میدان احد کی طرف دوڑے۔ ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا۔ علی علیہ السلام لڑ رہے تھے کہ آپ اس گڑھے کے قریب آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو آپ کو غش سے افاقہ آ چکا تھا۔ علی علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً آگے بڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور فرمایا کہ لوگو دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور آپ کی شہادت کی افواہ غلط ہے۔ آپ نے آنکھیں کھولی، علی علیہ السلام کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پوچھا، یا علی علیہ السلام تم تنہا لڑ رہے ہو؟ عرض کی قبلہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ کفار کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ بھاگ گئے ہیں۔ حضور نے پوچھا، یا علی علیہ السلام تو کیوں نہیں بھاگا؟ تو لکھا ہے علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا اعلان اسلام کے بعد پھر کافر ہو جاتا؟ اسی دوران علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ تلوار ٹوٹ گئی ہے اور تلوار کے بغیر جنگ نہیں ہوتی۔ سامعین، ہم 412 پیج پر آ گئے ہیں کہ تلوار کے بغیر جنگ نہیں ہوتی۔ قریب ہی کھجور کی ایک شاخ پڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دی اور فرمایا کہ اس کا نام ذوالفقار ہے اور اب یہ کبھی نہ ٹوٹے گی۔ پھر آپ کفار کشی میں مصروف ہو گئے۔ جب کفار کے پرے چھٹ گئے اور وہ اپنے زخم چاٹنے لگے تو صحابہ میں سے سب سے پہلے ہٹنے والے عاصم ابن ثابت، ابو دجانہ اور سہل ابن حنیف تھے۔ سب سے آخر میں آنے والے عثمان رضی اللہ غنی تھے، اور جو کہ 3 دن بعد مدینے میں آئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، مسلم شہداء گنے گئے تو 70 ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو سعد ابن ربی کا بھی علم ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ قبلہ میں جا کے تلاش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ چلا جا، میں نے وہاں اس تنہا کو 12 نیزے بازوں میں گھرا ہوا دیکھا تھا۔ وہ اس جگہ آیا اور دیکھا تو سعد پڑا تھا۔ اس نے آواز دی، سعد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ نام لے کر آواز دی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا، سعد تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر رہے ہیں۔ اس وقت تڑپ کر اس نے آنکھیں کھولیں اور پوچھا کہ کیا آپ زندہ ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں زندہ ہیں، اور انہی نے مجھے اس مقام پر آپ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ فرما رہے تھے کہ 12 نیزے بازوں میں گھیرا ہوا تھا۔ سعد نے کہا کہ انہوں نے یہ سچ فرمایا ہے، 12 ہی نیزے مجھے لگے ہیں کہ جو سب کے سب میرے پیٹ ہی سے پار ہوئے ہیں۔ تو انصار کو میرا سلام کہہ دینا اور ساتھ ہی میرا یہ پیغام بھی دے دینا کہ آج میدان سے بھاگ جانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دینے کے سلسلے میں تمہارے پاس کوئی ایسا عذر نہیں جو تم بارگاہ خالق میں کر سکو۔ بخدا اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری سرزمین میں ایک کانٹا بھی چبھ گیا تو تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس نے جان آخرین کے حوالے کر دی۔ لکھا ہے کہ اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سعد کو جزائے خیر دے، زندگی اور موت کے بعد ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ
کسی کو چچا حمزہ رضی اللہ کا بھی علم ہے؟ حارث ابن سما سواد میم ہے نے عرض کیا کہ قبلہ، میں نے انہیں نیزہ کھا کر دراز ہوتے ہوئے دیکھا تھا، میں پتہ کرنے جاتا ہوں۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 413 پر، لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پتہ کرنے جاتا ہوں، پھر لکھا ہے کہ اس نے جب آ کر جناب حمزہ رضی اللہ کا حال دیکھا تو ان میں یہ جرت نہ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر ان کی کیفیت سے آگاہ کریں، وہ اسی جگہ کھڑے رہ گئے۔ جب اس کے آنے میں دیر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، حمزہ رضی اللہ چچا کا پتہ کرو۔ جب علی علیہ السلام نے بھی آ کر ان کا حال دیکھا تو آپ بھی واپس نہ جا سکے۔ اتنے میں مدینے سے مستورات بھی پہنچ گئیں، انہی میں جناب سیدہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب صفیہ رضی اللہ بنت عبد المطلب علیہ السلام بھی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ صفیہ رضی اللہ کو میرے پاس آنے سے روک دو، میں اسے نہ تو بتا سکوں گا اور نہ ہی اس کے بین سن سکوں گا، البتہ زہرا سلام اللہ علیہ کو میرے پاس آنے دو۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ آئیں اور آپ کی پیشانی پر زخم اور ایک دانت مبارک شہید شدہ دیکھا تو واہ ابتا کر کے آپ کے گلے لگ گئیں۔ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بیٹی، یہ کون سا رونے کا مقام ہے؟ میرے بھائی اور آپ کے شوہر کو جتنے زخم آج لگے ہیں شاید پھر کبھی اتنے زخم نہیں آئیں گے۔ تنہا وہ مارنے والا تھا اور سینکڑوں کافر مجھ پر حملہ کرنے والے تھے۔ بیٹی، جب مجھے غش سے افاقہ ہوا اور میں نے علی علیہ السلام کو تنہا نرغہ کفار میں لڑتے دیکھا تو بے ساختہ میں نے بارگاہ خالق میں دستے دعا بلند کیے اور عرض کی کہ بار الہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا عبد الرسول ہے، تو نے ہر نبی کا وزیر اس کے اہل سے قرار دیا ہے، جس کے ذریعے تو نے نبی کا بازو مضبوط فرمایا اور اسے شریک کار رسالت قرار دیا ہے۔ تو نے میرے اہل سے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو میرا وزیر بنایا ہے، جو قابل فخر بھائی بھی ہے اور وزیر بھی۔ بار الہ، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں 4000 ملائکہ سے میری مدد فرمائے گا تو بار الہ، ایفائے عہد کا وقت ہے، وعدہ پورا فرما۔ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ مخالفت کفار کے باوجود اپنے دین کو ہر دین پر غالب کرے گا۔ یہاں پر یہ جو دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے وہ مکمل ہوئی بات۔ پھر لکھا ہے، جوں ہی میں نے دعا مانگی، ایک طرف حاطف غیبی نے مجھے ناد علی کہا، ناد لین کہا، اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام 4000 ملائکہ کے ساتھ علی علیہ السلام کی مدد کو پہنچا، اور تیرے شوہر نامدار کی عظمت کو اجاگر کرنے کی خاطر جس ملک نے بھی کفار پر حملہ کیا، علی علیہ السلام کی شکل لے کر حملہ کیا۔ ہم آ گئے پیج 414 پر۔ حملہ کیا آج تمام کفار مکے تک جاتے ہوئے اور مکہ پہنچنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں تیرے ہی شوہر کی تعریف کرتے رہیں گے۔ بیٹی، میں سن رہا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام 4000 ملائکہ کو لے کر نازل ہوا تو تیرے شوہر کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اس کے بعد بی بی نے ایک چٹائی جلائی، چٹانی چیٹ الف نون چھوٹی چٹانی جلائی، اس کی راکھ جمع کی۔ علی علیہ السلام ڈھال میں پانی لے کر آئے۔ علی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم پر پانی ڈالا۔ سیدہ کائنات نے زخم دھویا اور پٹی باندھ دی۔ اتنی دیر میں پلٹ کر آنے والے صحابہ نے شہید صحابہ کی لاشیں جمع کر لی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہر شہید کو اس کے کپڑوں کے ساتھ رکھا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 10 شہداء پر آپ 5 تکبیر پڑھتے تھے تو جنازے اٹھا لیے جاتے تھے، اور جناب حمزہ رضی اللہ کا جنازہ رکھا رہتا تھا، یعنی جناب حمزہ رضی اللہ کا جنازہ اول تکبیر سے لے کر آخری 10 کے گروپ کی آخری تکبیر تک نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکبیرات جنازہ کے شرف سے مشرف ہوتا رہا۔ آپ نے جناب حمزہ رضی اللہ سے کے سوا دیگر تمام شہداء کو 2 اور 3 کے حساب سے ایک قبر میں دفن کرایا۔ جناب حمزہ رضی اللہ کا مزار علیحدہ بنایا۔ چونکہ جناب حمزہ کی کوئی اولاد نہ تھی اور بیوی پہلے فوت ہو چکی تھی، اس لیے جناب حمزہ کا گھر خالی تھا،
اور اس میں سے کسی نوحہ و بکا کی آواز نہ آ رہی تھی۔ جب آپ نے دیگر مہاجرین و انصار شہداء کے گھروں سے صدائے نوحہ و بکا سنی تو آہ سرد کھنچی، آپ کے آنسو گر پڑے اور بصد حسرت فرمایا کہ لیکن افسوس ہے کہ آج حمزہ کے گھر کوئی نوحہ خوانی کرنے والا نہیں ہے۔ سعد ابن معاذ اور اسید ابن خصیر خیز سعاد یہ بات سن کر اٹھے، اپنے گھروں میں آ کر کہا کہ کوئی عورت اپنے شہید کو نہ روئے، تمام دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاؤ اور جناب حمزہ رضی اللہ پر خانہ زہرا سلام اللہ علیہ میں نوحہ خوانی کرو۔ تمام مستورات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آئیں اور جناب حمزہ رضی اللہ پر نوحہ خوانی کریں گی۔ اور اب تیسرے نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جنگ خندق کے حوالے سے۔ لکھا ہے کہ جب منافق اور مریض دل صحابہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ بھی کیا ہے وہ فریب ہی تھے۔ پھر لکھا ہے مہینہ کون سا ہے؟ جنگ شوال، ماہ جنگ جو ہے وہ شوال ہے، سن جنگ 5 ہجری، تعداد کفار 18,000، تعداد مسلمین 3,000، شرکائے جنگ قریش، بنی نذیر نون زواد یرے، بنی غطفان غین توئف الف نون، اور بنی غیلان غین یہ لام الف نون، اور بنی عامر۔ چونکہ اس جنگ میں مذکورہ بڑے قبائل کے علاوہ دیگر چھوٹے چھوٹے اور غیر معروف قبائل بھی شریک تھے، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ ہم پیج نمبر 415 پر آ گئے۔ لکھا ہے محرکات جنگ، تفصیلات یوں ہیں کہ کفار قریش تو جنگ احد کے بعد کسی قدر ٹھنڈے ہو گئے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر نون زواد یرے بنی نذیر کو مدینہ بدر کیا اور وہ خیبر میں جا ٹھہرے تو ان لوگوں نے اپنی یہودی برادری کو اکسایا۔ چنانچہ یہودیوں میں سے جو سردار تھے انہوں نے باہمی مشورہ کر کے دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر متحدہ جنگ کی تجویز کی۔ اس سلسلے میں جو لوگ پیش تھے مورخین نے ان کے یہ نام بتائے ہیں: سلام ابن حقیق، حی ابن اخطب، کنانہ ابن ربی، حوزہ ابن قیس اور ابو عمارہ والبی یا والسی، کیونکہ بے کا نقطہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ان کے جو لکھا ہے کہ اور ابو عمارہ والبی چند دیگر افراد کے ساتھ سب سے پہلے مکے میں آئے اور انیس الکفار ابو سفیان سے ملے اور اسے جنگ پر آمادہ کیا۔ پھر لکھا ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے پر آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو عہد کر رکھا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امکانی حد تک ہر اس شخص کو نابود کر دوں گا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولے گا۔ میں نے تا زندگی اس لڑائی کا عہد کر رکھا ہے اور مرنے کے بعد بھی امید ہے کہ میری یہ آرزو نہیں مرے گی اور زندہ رہے گی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے خلاف ہر وہ حربہ استعمال کروں گا جو میرے بس میں ہوا، جب تک کھل کر سامنے آ سکتا ہوں کھل کر مقابلہ کروں گا، اور جب کھل کر سامنے نہ آ سکا تو پھر جیسے حالات ہوں گے ویسے مخالفت کروں گا۔ میرا گھر دنیا میں کوئی نصب العین ہے تو وہ صرف اور صرف نہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو، تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی۔ لکھا ہے کہ ویسے مخالفت کروں گا، میرا اگر دنیا میں کوئی نصب العین ہے تو وہ صرف اور صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے۔ آپ لوگ جائیں قریش کے دیگر سرکردہ افراد سے بات کریں، انہیں آمادہ جنگ کریں، ہمیشہ اگلی صف میں رہوں گا۔ ابو سفیان کے بعد وہ دیگر سربراہان قریش سے فردن ملے اور پھر ایک مجموعی ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہم ایک جان دو قالب ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مخالفت میں کمر بستہ ہیں. آپ لوگ صرف افرادی تعاون کریں، ہم آپ کا افرادی تعاون بھی کریں گے اور مالی تعاون بھی. آپ بے فکر رہیں. آپ ہمیں اپنے بہادروں کی فہرست دے دیں، ہم سامان جنگ اور سواریاں بھی فراہم کریں گے اور دوران جنگ ہمارا دسترخوان ہر ایک کے لیے بچھا ہوگا. قریش سے یقین حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ بیرون مکہ تمام قبائل عرب میں ایک ایک قبیلے کے پاس گئے، ان کی نقد مالی امداد بھی کی اور فتح جنگ کے بعد مزید مالی امداد کرنے کا وعدہ بھی کیا. پھر لکھا ہے ذات احدیت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دی. آپ نے اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان سے جنگ کے طریقے کا مشورہ لیا. ہر صحابی نے مختلف مشورہ دیا. جناب سلیمان نے متوقع مقامات پر خندق کھودنے کا مشورہ دیا. بالآخر اسی مشورے پر اتفاق رائے ہو گیا. خندق کھودی گئی. ادھر 5 شوال کو تمام قبائل عرب، تمام یہودی اور تمام قریش ابو سفیان کی علمبرداری میں جنگ کے لیے جمع ہو گئے. بنی عامر سے عمرو ابن عبدود بھی اس جنگ میں شریک ہوا تھا. یہ اتنا بہادر تھا کہ اس کے متعلق عام شہرت یہ تھی کہ تنہا 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا تھا. اور لکھا ہے کہ جب بیرون خندق محاصرہ کفار 20 دنوں سے بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ مدینے میں محصور مہاجرین و انصار اکتا رہے ہیں اور ان کے چہرے مرجھائے جا رہے ہیں. آپ نے عین یہ نون یہ ہے، عینیہ ابن حس ہے سواد حس اور حارث ابن اوف جو کہ بنی غطفان کے سرکردہ افراد تھے ان کی طرف صلح کا پیغام بھیجا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر چاہو تو مدینے کی کھجور سے 1/3 لے لو اور بنی غطغان کو واپس لے جاؤ. اگلے پیراگراف میں ہے کہ جب سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو معلوم ہوا تو دونوں آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ قبلہ اگر تو وہی آئی ہے اور حکم خدا ہے کہ آپ ان لوگوں کو صلح کی پیشکش میں مدینے کی کھجوریں پیش کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر آپ صرف ہماری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ لوگ جب ہمارے ساتھ مل کر دیگر قبائل عرب سے لڑنے کی خاطر آئے تھے تو اپنی کھجوریں انہیں یا بطور مہمانی کے پیش کرتے تھے اور یا بطور فروخت کے بصورت تاوان ہم نے 1 دانہ کھجور کا بھی کسی کو نہیں دیا. آپ ہماری فکر نہ کریں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں تو صرف آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سوچ رہا تھا. ویسے مجھے معلوم ہے کہ بنی غطفان ہماری اس پیشکش کو قبول بھی نہیں کریں گے بلکہ وہ اسے ہماری کمزوری سمجھ کر اور بھول جائیں گے. ہماری طرف سے اتمام حجت ہو گیا ہے. کم از کم ان میں سے کچھ امن پسند لوگ یہ تو سمجھیں گے کہ جنگ میں ہماری پالیسی امن ہے. ہم جنگ چاہتے نہیں ہیں بلکہ جب جنگ ہم پر ٹھونس دی جائے تو ہم دفاع کرتے ہیں. سامعین، یہاں پر صفحہ نمبر جو آپ کو بتاتی چلوں، صفحہ نمبر 416 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اگلی نشست میں اسے آگے پڑھیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.